مسیح خداوند کے زندہ جلالی قدوس اور مبارک نام میں تمام عزیزوں کی سلامتی ہو۔ میں آج بہت ایکسائٹڈ ہوں، پرجوش ہوں اور خداوند کی شکر گزاری سے میرا دل بھرا ہے۔ آج صبح 4 بجے جلوس نکالا گیا جس میں ہم نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے جشن کو منایا اور کافی زیادہ لوگوں نے اس جلوس میں شرکت کی، اور پھر 10 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک جو عبادت تھی اس میں بھی کافی زیادہ لوگوں نے شرکت کی۔ آپ میرے ساتھ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، آج بہت زیادہ لوگ چرچ میں تھے، پہلے کی طرح، ہر اتوار کی طرح، اور چرچ بلڈنگ میں گنجائش نہیں تھی اور لوگوں کی۔ خداوند کی شکر گزاری ہو جو لوگوں کی زندگیوں میں بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس یسوع کی قبر خالی ہے وہ آج بھی دلوں کے اندر کام کرتا ہے اور آج بھی دلوں کو تبدیل کرتا ہے اور پرستش کی طرف مائل کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح لوگ جو ہیں وہ پرستش کر رہے ہیں، خداوند کے نام کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کی خالی قبر کی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج ایسٹر ڈے ہے، ڈے آف ریزوریکشن بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کو عید القیامت المسیح بھی کہا جاتا ہے، یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ آج میرے ساتھ پاسٹر ناصر صاحب موجود ہیں، پاسٹر ناصر خورشید، اور ان سے ہم جانیں گے کہ ایسٹر دراصل ہے کیا۔ آئیے ملتے ہیں پاسٹر ناصر صاحب سے۔ یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی خبر ہے، گریٹ گڈ نیوز ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ ایک تاریخی واقعہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اس نے مردوں میں سے زندہ ہو کر اس نے ہمارے خوف کو، ہمارے ڈر کو، ہماری پرانی انسانیت کو جو باپ دادا سے چلی آتی تھی، یعنی کہ گناہ آلودہ، خداوند یسوع مسیح نے اسے دور کر کے ہمیں نئی زندگی دی ہے تاکہ ہم نئی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چل سکیں۔ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ ملا ہے اور ہمیں فتح مند زندگی گزارنا ہے۔ اب ہمیں جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں جو ہے وہ ماضی کی طرف نہیں دیکھنا ہے جو کچھ باغ عدن میں آدم کے ساتھ ہوا تھا، بلکہ اب ہمیں ایک نئی امنگ، نئی خواہش، نئے جذبے کے ساتھ کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ پولس کہتا ہے کہ جس روح سے خدا نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا تھا اسی روح سے وہ ہم سب کو بھی زندہ کرے گا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں موت کی زندگی نہیں بلکہ ہمیں زندہ رہنے کی زندگی گزارنا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا، وہ 4 دن کا مر چکا تھا، اس کے نا امیدیں تھیں ہر طرف اور لوگ پریشان تھے، اس کی بہنیں پریشان تھیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اس مردہ کو زندہ کیا تھا۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے وہ معجزات کی زندگی گزارنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح مر گیا تھا، دفن ہوا تھا، مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس نے خود پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم اس سائیکل کو اٹھا دو اور میں اسے تیسرے دن پھر سے کھڑا کر دوں گا۔ وہ اپنی بدن کے بارے کہہ رہا تھا چونکہ یسوع جانتا تھا کہ اب لوگ مخالفت کر رہے ہیں اور یقیناً یہ مجھے مارنے کی حد تک چلے جائیں گے، اور مسیح نے کہہ دیا تھا تم مجھے مار دو میں پھر سے زندہ ہو جاؤں گا۔ اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہمیں معجزات کی زندگی گزارنا ہے۔ اعمال 3 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ یوحنا اور پطرس دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے، ایک ہیکل کے دروازے پر لنگڑا پڑا ہوا تھا، وہ زندگی میں نا امید تھا لیکن وہ لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ تو پطرس نے کہا کہ
سونا چاندی ہمارے پاس نہیں ہے لیکن یسوع ہمارے پاس ہے، تو ہم یسوع مسیح کے نام سے تو یہ اچھا کر دیتے ہیں۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ لنگڑا جب اچھا ہوا ہے تو وہ اچھلتا کودتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہمارے لیے فتح سے بڑھ کر غلبہ ہے۔ ہمیں زندہ زندگی گزارنا ہے اور پھر ہمیں معجزات کی زندگی گزارنا ہے، اور پھر ہمیں خوشخبری دینے والے کے طور پہ زندگی گزارنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تم جاؤ ساری قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ کلیسیا ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں یسوع مسیح کی گواہی دینا ہے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ میرے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ کو مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا مبارک ہو۔ بہت شکریہ بھٹ صاحب، گاڈ بلیس یو، اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے اسٹر کے مطلب کو۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ صبح 4 بجے سے لوگ اکٹھے تھے جلوس کی شکل میں، ہم گلیوں میں گئے، بازاروں میں ہم نے نعرے لگائے ہوشنا کے، اور یسوع مسیح جی اٹھا ہے اور اس کی قبر خالی ہے، اور قبر خود بول کے کہہ رہی ہے اس میں کوئی پڑا تھا لیکن اب نہیں ہے۔ تو ایک چیز جو ہمارے یسوع کو دوسرے لوگوں سے جدا کرتی ہے، الگ کرتی ہے، وہ اس کی خالی قبر ہے۔ تو ہمیشہ مشکلاتوں میں، پریشانیوں میں اور تنگ دستیوں میں، ہارڈ شپس کے اندر، ٹرائلز کے اندر آپ نے یہ نہیں بھولنا کہ اس کی قبر خالی ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو بھٹ صاحب، گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔